آج ہم ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے جادو کی معلومات، جادو کے علامات اور اس کا توڑ۔ معزز سامعین، جادو کے معلومات یعنی جادو کے علامات یہ ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ بہت بڑا کاروباری ہے، اس کا بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، تو اچانک اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر یعنی لاکھوں سے وہ زیرو پہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی معلومات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایک خامند اور اس کی وائف دونوں بڑی خوشی سے محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اچانک ہی کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ان کے حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ نوبت اس یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو طلاق کے نوبت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نامعلوم بیماریاں جن کا سراغ ڈاکٹر بھی نہیں لگا سکتے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں گھروں کے اندر خوبصورت ہونے کے باوجود ہمارے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے، اور رشتے اگر آتے ہیں تو شادی سے پہلے ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ علامات کچھ ایسی ہیں کہ یہ جادو کے علامات ہیں۔ تو اس کے جادو کے علامات جب ظاہر ہو جائیں تو اس کا توڑ آج ہم نے ایک گلاس پانی سے اس کا توڑ نکالا ہے، جس کے اندر قرآن پاک کی چند آیات ہیں، جیسے آیت الکرسی اور قرآن پاک کی ایک اور آیات ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے، یوں اپنے منہ کے قریب کرنا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا یعنی سانس آپ کا پانی سے ٹکرے۔ تو منہ کے قریب یوں کر کے آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ معزز سامعین، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور غور سے سن لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، آپ کو یہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ایک گلاس پانی میں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مٹی کا جو گلاس یا مٹی کا کوئی بھی برتن آپ لیں گے تو اس کے اندر ویسے بھی شفا ہے، تو اس میں پانی لے کر آپ نے اپنے منہ کے قریب کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ہے تیسرے پارے کے فرسٹ پیج کے اوپر ہے۔ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے 11ویں پارے کے اندر یعنی 11 پارے کے اندر یعنی رکوع نمبر 12 آیت نمبر 80 اور پیج نمبر 197 آیت نکال لیں، اور اس کے بعد آپ اس عمل کو آپ شروع کریں۔ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس آیت کے ٹکڑے کے بعد ما جئتم بہ السحر کے بعد جو ان اللہ سیبطلہ یہ لفظ ہے، اس کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کے یعنی 30 پارے کے اندر آخری 4 کل ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ جب آپ یہ پانی پی لیں گے تو چند 1 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن پاک کی ان آیات کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جو بھی روحانی بیماری آپ کے جسم کے اندر ہے وہ آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گی۔ عمل کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ضرور سن لیجئے۔ اس عمل کی اجازت لینا ضروری ہے، اجازت کے بغیر یہ عمل ہرگز مت کریں۔ اجازت ملتے ہی آپ یہ عمل کر لیں۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلامک ٹیچر کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نام لکھ لیں، ہماری جانب سے اسی وقت آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو یقین قرآن پاک کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ اور قرآن پاک کی
ان آیات کے اوپر ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی جسم کے اندر جو بھی روحانی بیماری ہوگی اللہ رب العزت اسے زائل کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف مدعو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ قرآن پاک کے جو آیات آپ کو بتائی جاتی ہیں اسلامک ٹیچر کے ذریعے، تو آپ ان کو یقین کے ساتھ ان کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کو اسی قرآن پاک کے اندر سے یہ آیات ملتی رہیں گی اور آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ آپ کو پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیروں فقیروں کے پاس جانے کے لیے اب یہ کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی چلا گیا ہے، اللہ کے بہت بڑے کوئی ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، تو سب سے پہلے اس کو آپ چیک کریں کہ آیا اس کا حلیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کے ساتھ ملتا ہے، چہرے کے اوپر سنت رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا معاملات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر اس کے پاس جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ ہر گلی محلے کے اندر، ہر بازار کے اندر، خاص طور پہ اس دور کے اندر دیکھا ہے کہ دکانوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی فلانے پیر صاحب اور فلانے بزرگ صاحب اور فلانے، کہ یہ صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں اپنے سننے والے جتنے بھی بھائی دوست بہنیں مائیں میری بات سن رہی ہیں تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلامک ٹیچر سے جو بھی وظائف آپ کو ملیں، جن کی اجازت آپ کو مل جائے اور اس کے اوپر آپ انشاءاللہ یقین کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ ہمارے یہ جو معاملات ہیں، جادو جنات جو بھی ہیں، اللہ رب العزت دور فرمائیں گے۔ پھر بھی ایک مرتبہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔